نمبر 173. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. صدق اللہ العظیم. شکر کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا معنی مفہوم ہے. پچھلے درس میں ہم نے حلال جانوروں کے بارے میں اور حرام جانوروں کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کی تھی، لیکن اس میں کچھ تفصیل طلب باتیں باقی رہ گئی تھی. جیسا کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ، کہ بے شک حرام کر دی گئی ہیں علیکم المیتۃ، کہ اس نے تم پر حرام کر دیے ہے مردار والدم اور خون. اب یہ دو چیزیں اور اس کے ساتھ آگے والی ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، اور وما اہل بہ لغیر اللہ، اور اللہ کے ماں سوا کسی جانور پر یا کسی شے پر یا کسی جانور پر کوئی نام غیر اللہ کا لے کر اس کو بطور ہدیہ پیش کیا جائے، یا اس کو بطور ثواب یا ایصال ثواب یا اس کو صدقہ یا اس کو خیرات کسی بھی چیز کے لیے کر کے اس کو پیش کیا جائے، لیکن نام اللہ کے ماں سوا ہو، اس کی کیا تفصیل ہے اور کیا تشریح ہے. یہ بڑی اہم ایک بحث تھی جو باقی رہ گئی تھی، جس کو پیش کرنا بہت ضروری ہے. جبکہ قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں انما کا لفظ آتا ہے تو اس میں انما حصر کے لیے ہوتا ہے. حصر عربی میں اس لفظ کو کہتے ہیں کہ جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں بس یہی چیزیں حرام ہیں، اس کے ماں سوا اور چیزیں حرام نہیں ہیں. حالانکہ قرآن میں تو ایسا نہیں ہے. صرف خنزیر کا گوشت حرام نہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی حرام چیزیں ہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو میتا اور دم کو حرام قرار دیا ہے، حالانکہ اس کے ماں سوا دم اور میتا کی شکل میں ٹڈی دل بھی ہے، مچھلی بھی ہے، جس کو بغیر ذبح کے آپ حلال طور پہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، بھون کے کھا سکتے ہیں بغیر ذبح کے. تو ذبح کی تو تشریح پچھلے درس میں ہو چکی ہے کہ اس پر 4 رگوں میں سے 3 رگوں کو کاٹنا ضروری ہے کسی بھی جانور حلال کے لیے. اگر 3 رگوں سے کم یعنی 4 رگیں ہیں تو 4 میں سے اگر 2 رگیں کاٹی گئی ہیں اور 2 رگیں باقی رہ گئی تھی
اور داج کی رگیں باقی رہ گئی تھی جو آس پاس کی تھیں، یا حلق اور سانس کی نالی اس کی ابھی نہیں کٹی تھی کہ وہ جانور ٹھنڈا ہو گیا، تو ایسی صورت میں وہ جانور کیا ہو جاتا ہے؟ حرام ہو جاتا ہے۔ تو اب یہاں یہ صورت یہ کیسی بتائی جا رہی ہے کہ اس میں تو صرف یہی کچھ بتایا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید کا ایک خاصہ اور ایک اصول بتایا ہے کہ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ۔ اب قرآن مجید میں جو چیز حرام کر دی گئی ہے تو اصول یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حرام کر دی ہے اس کے ماں سوا حلال ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ باقی چیزیں حلال ہو جائیں گی۔ اب یہاں پر ذکر تو ان چیزوں کا نہیں ہے جو باقی جانور بھی حرام ہیں، تو یہاں یہ جواب دینا بہت ضروری ہے کہ یہ اشکال جو واقع ہو رہا ہے انما کے اس لفظ سے کہ اس میں خاص کر دیا گیا ہے، ان چیزوں کو حرام کر دیا گیا ہے، باقی چیزیں ساری کی ساری حلال ہو گئیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ اصل میں جواب ہے ان مخصوص جانوروں کا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ مشرک لوگ ان مخصوص جانوروں کو یا ان کے ہاں اس طرح کی نظر و نیاز کو وہ حلال کہہ کر استعمال کرتے تھے، تو ان کے رد میں، ان مشرکین کے رد میں اس لیے انما کا یہ لفظ حصر کے طور پہ پیش کیا گیا ہے، جو ایک علمی نقطہ تو ضرور ہے، عام لوگوں کے لیے یہ بات تو نہیں ہے، مگر علماء کے لیے ایک مخصوص ایک سمجھ کے لیے ایک اصول اور علمی نقطہ ضرور ہے۔ تو یہاں انما حسد ضرور ہے، لیکن انما حسد ان مشرکین کے لیے ہے جو رسول اللہ کے زمانے میں جنہوں نے شرک کا ارتکاب کیا ہوا تھا اور انہوں نے ان جیسی چیزوں کو اپنے لیے حلال قرار دے کر رکھا ہوا تھا۔ تو اب معلوم ہوا کہ منہی عن جو بھی قرآن مجید میں ہے ان کے ماں سوا اگر کوئی منہی عن قرآن کے علاوہ متواتر حدیث سے جو کہ مرفوع حدیث ہو، اگر اس سے کوئی چیز اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ہم پر حرام کی گئی ہے تو وہ بھی حرام ہے، وہ بھی ایسی نص کا درجہ رکھتی ہے جیسا کہ چاہے وہ خبر واحد سے کیوں نہ ہو، چاہے وہ خبر واحد سے کیوں نہ ہو، وہ بھی نص کا ایسے ہی درجہ رکھتی ہے جیسے قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو حلال قرار دیا ہے یا جن کو حرام قرار دیا ہے، جیسے وہ نص کا درجہ رکھتی ہیں۔ لیکن یہاں یہ جو نص دی گئی ہے، اس نص سے مراد یہ نہیں کہ اس سے مراد اور جانور جو جتنے بھی ہیں جن کے بارے میں احادیث طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ان کو حرام قرار دیا گیا ہے، تو ان کے بارے میں حکم اس سے خارج نہیں ہو سکتا، وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ تو یہاں اب تھوڑی سی بات اور بھی رہ گئی تھی کہ جس میں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب بندوق کی گولی کے ساتھ کسی چیز کو ہم شکار کرتے ہیں تو اس سے وہ بھی جرح ہوتی ہے، اس سے بھی تو خون نکلتا ہے، لیکن ایک چیز دب کے ساتھ ہے، ایک چیز جرح کے ساتھ ہے۔ اگر آج بھی ایسی گولی کا کوئی ایسا دریافت ہو جائے کہ جس کا آگے تیر کی شکل میں چھیدنے والی ہو، جو جسم کو پھاڑنے والی ہو، جسم کے اندر زخم کرنے والی ہو، اور پھر وہ رگیں پھاڑ کر اس کو توڑنے والی ہو، اور پھر اس سے خون دم مسفوح نکلے، تو تب تو وہ پھر حلال ہو سکتا ہے۔ اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جب ایک شکاری کتے کو چھوڑنے پر اس کے منہ میں آنے سے، اس کے دانتوں کے کچلنے سے، اس کے اندر اس کے نہ کھانے کی ٹریننگ ہوتے ہوئے کہ وہ اس شکار کو خود کھاتا نہیں ہے، اٹھا کے لاتا ہے، اور پھر وہ اس شکار کو جب اٹھا کے لاتے ہوئے اس کو دبوچتا ہے تو اس کا خون بھی نکلتا ہے، دم مسفوح نکلتا ہے، کیونکہ اس کو مجروح کرتا ہے، جرح ہوتی ہے اس پر، وہ دانتوں سے اس کو چباتا ہے، تو چبا کے اس کے اندر ان رگوں کو اس کی وہ کاٹ دیتا ہے، جس کی وجہ سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی دم مسفوح کو دم مسفوح کہتی ہیں جو بہنے والا خون ہے۔ تو جب بہنے والا خون کسی دب کے ذریعے سے نکلے تو وہ بہنے والا نہیں ہوتا، اس کو اس حکم میں نہیں لیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ گولی کے مارنے سے اگر کوئی جانور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر بھی وہ گولی ماری جائے تو وہ مر جائے تو اس کو حلال نہیں کہیں گے جب تک کہ اس کو ذبح نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی تیر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کسی پرندے پر یا جانور پر مارا گیا ہے اور وہ تیر اس کی گردن میں جا کے لگا ہے یا اس کے سر میں جا کے لگا ہے، اس کے پیٹ میں جا کے لگا ہے، جس سے اس کو اس کی رگیں کٹی ہیں، تو ایسی صورت میں وہ حلال ہو جائے گا۔ ایسے ہی وہ شکاری کتا بھی، کیونکہ اس کے دانت بھی وہ جرح کرنے والے ہیں، وہ چھری کی طرح کاٹنے والے ہیں۔ تو یہ وہ احکام تھے جو پچھلے درس کے اندر کچھ رہ گئے تھے، اور اس میں کچھ باتیں اور بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ سے ٹڈی کو بھی اور مچھلی کو بھی بغیر ذبح کے حلال قرار دیے ہے۔ یہی وہ احادیثیں ہیں جو احل لکم صید البحر
وطعام الذین اوتوا الکتاب، جو کہ انہوں نے اس کو حلال یا حرام کر کے رکھا ہوا تھا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان چیزوں کی نفی کر کے بتا دیا گیا۔ اب یہاں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر مچھلی اور ٹڈی بغیر ذبح کے حلال ہیں، جو خواہ وہ خود مر جائیں یا کسی کے مارنے سے مر جائیں، لیکن وہ مچھلی جو سڑ جانے کی وجہ سے خود پانی کے اوپر آ جاتی ہے، یا وہ کسی وجہ سے اس کو وہاں پر خود طبی موت اس کو واقع ہو جاتی ہے، اور وہ پھر اس کے بعد وہ اس کے اوپر پانی کے اوپر تیرتی ہوئی جاتی ہے، تو وہ حرام ہے، اس کو حلال نہیں کہا گیا۔ یہ وہ مچھلی جس کا شکار کر کے آپ نے نکالا اور اس کے بعد مر گئی، تو وہ بغیر ذبح کے حلال ہے، اس کا حکم یہی ہے۔ لیکن وہ مچھلی جو کہ اپنی طبی عمر پوری کرنے کے بعد سڑ کر وہ جل جاتی ہے، پھر وہ اس کو تافی کہا جاتا ہے، وہ اس کی پھر فقہ کے اندر بڑی تشریح ہے کہ وہ الٹی پھر ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال اس طرح کے وہ شکاری جانور جو قابو میں نہیں آتے، اور ان کو پھر بسم اللہ اللہ کو پڑھ کر یا تیر مار کر یا دھار والی چیز سے جب ان کو زخم لگا دیا جاتا ہے، تو وہ بغیر ذبح کے حلال ہو جاتے ہیں۔ مطلقاً زخمی ہو جانا ان کے لیے کافی نہیں، کسی آلہ جرح یا تیز دھاری کے ساتھ ان کا زخمی ہونا شرط ہے۔ صرف زخمی ہونا شرط نہیں ہے، کسی تیز دھار آلے سے یا کسی تیز دھار کوئی ایسے چیز سے کہ جس سے اس کی دم مسفوح کے نکلنے میں آسانی سے رگ پھٹ سکے اور خون اس کا نکلنا شروع ہو جائے، تب جا کے وہ جانور حلال ہو جاتا ہے۔ اس لیے بندوق کی گولی سے کوئی جانور زخمی ہو کر اگر وہ مر جائے تو ایسا جانور پتھر یا لاٹھی کے مارنے کے مترادف ہے، اس سے وہ جانور حلال نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی روح کے نکلنے سے پہلے اس کو ذبح نہ کر دیا جائے۔ ایسے جانور کو موقوذہ کہا جاتا ہے، اور وہ موقوذہ کے حکم میں ہے، جس کا ذکر آگے سورۃ مائدہ میں بڑی تفصیل سے آ رہا ہے۔ اب یہاں ایک اور بات جو مسئلے کی ہے کہ اگر نوکدار ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، وہ ابھی بتا دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ آلہ جرح ہونا اس کے لیے شرط ہے، تب جا کے اس کے لیے وہ پھر حکم اس کا پھر بندوق کا یا گولی کا کسی اور حکم میں آ سکتا ہے۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ ہے، جبکہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں جو لفظ استعمال ہوتے ہیں تو ان لفظوں کے اوپر خاص طور پہ فصاحت و بلاغت بھی ہوتی ہے۔ لحم الخنزیر، لحم الخنزیر کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ اور مردار جانور جو مر جاتے ہیں ان کی کھال، ان کے دانت، ان کی ہڈی قابل استعمال ہوتی ہے، تو کیا خیال ہے کہ لحم الخنزیر میں صرف گوشت خنزیر کا حرام ہے، اس کی چربی یا اس کے دانت یا اس کی بال یا اس کی کھال، کیا وہ بعد میں استعمال کے قابل ہے؟ نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خنزیر کے جانور کے بارے میں نص کے ساتھ قرآن کے اندر یہ ذکر کیا ہے کہ انہو رجسن، یہ نجس، انہو نجسن، یہ نجس ہے، اور نجس چیز کا اطلاق اللہ تبارک و تعالیٰ نے خنزیر پہ کیا ہے، اور خنزیر کے گوشت کی تخصیص کا کرنے کا فائدہ یہ ہے، قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت یہ ہے کہ گوشت ہمیشہ کھایا جاتا ہے، کوئی ہڈی تو نہیں کھائی جاتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ان کی مرغوب ترین گوشت اس وقت مشرکین کی یا ان یہودیوں کی، عیسائیوں کی کیا تھی؟ خنزیر تھی، خنزیر کا گوشت کھاتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لحم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ لیکن اگر لحم کے لفظ پر بھی غور کیا جائے تو لحم بغیر کھال کے اور بغیر ہڈی کے اور بغیر بالوں کے اس کے تابع ہو ہی نہیں سکتا، اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے جب لحم کا ذکر جو اندر ہوتا ہے، کھال کے اندر ہوتا ہے، اور کھال اور بال اوپر ہوتے ہیں، اور گوشت کا تعلق اس ہڈی کے ساتھ ہے، تو اس لیے جب گوشت حرام ہے تو لازماً ہڈی بھی حرام ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی لازماً جو ہے اس کی کھال بھی حرام ہوگی، اس کی بال بھی حرام ہوں گے، اور یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے جانور کو، حتیٰ کہ علماء کرام نے کتے کی جو کھال ہے اس کا استعمال دباغت کے بعد خسیس ترین حکم قرار دے کر جائز قرار دیا ہے، لیکن جائز امور سے مراد یعنی کہ بیرون استعمال کی چیزوں میں۔ ایسے ہی اگر بکری حلال جانور ہے، اگر وہ مر جائے، مردار ہو جائے، گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، تو اس طرح کے ہرن ہے، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر بغیر ذبح کے وہ تبھی موت مر جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک شخص نے ایسا ہی دیکھا کہ ایک بکری مری ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بکری کا گوشت تمہارے لیے حرام ہے، اس کی کھال تمہارے لیے حرام نہیں ہے، اس کو دباغت دو، یعنی اس کو جو دباغت کا طریقہ ہوتا ہے، جو نمک وغیرہ لگا کے اس کو اچھا کر کے پھر خشک کر کے پھر اس کو جانماز بنایا جاتا ہے، یا اس کے علاوہ کسی اور چیز میں، یا پھر ایسی حرام جانور کے جن کی
جن کی جو دباغت کے بعد ان کا استعمال کسی دنیاوی امور کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، دینی امور میں حلال جانوروں کی کھال استعمال کی جا سکتی ہے، اور جو دنیاوی امور ہیں اس میں شیر ہے، چیتا ہے، بلہ ہے، اگر ان کی کھال وغیرہ کو دباغت دے کر استعمال میں لایا جائے تو وہ بیرونی استعمال کے لیے اور دینی اعتبار سے ہٹ کر، دینی عبادات سے ہٹ کر ان تمام امور کے لیے ان سے فائدہ اٹھانا جائز ہے، حلال ہے، سوائے خنزیر کے کہ یہ نجس عین ہے، اور اس قدر نجس عین ہے کہ کتا بھی نجس ہے، کتا بھی نجس ہے، لیکن اس کی نجس ہونے میں عین کا لفظ نہیں ہے اور اس کے نجس ہونے میں عین کا لفظ ہے، کیونکہ یہ بے غیرت ترین جانوروں میں سے ہے۔ ایسے ہی اسی کے تحت قیاس کرتے ہوئے علماء کرام نے بندر کا بھی حکم یہی کیا ہے، کیونکہ وہ بھی ایسا جانور ہے عبادت کرنے والا کہ جو خنزیر کی طرح بے غیرت ترین جانور ہے، تو اس لیے اس کا بھی گوشت بھی حرام، اس کی کھال اور اس کی ہڈی اور سب کچھ اس کا حرام ہو جاتا ہے۔ یہ وہ باتیں تھیں جو کہ پچھلے درس میں کچھ تشنہ پر تفصیل تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ اب آگے یہ ذکر آتا ہے کہ اب اگر کوئی شخص اس مردار جانور کے بارے میں، جس کے اجزاء کے بارے میں تشریحاً بتایا گیا ہے کہ اعلیٰ طاعم یطعمہ کے الفاظ سے ان کی تشریح کر دی گئی ہے کہ مردار جانور کے وہ اجزاء حرام ہیں جو کھانے کے قابل ہیں، اس سے مردار جانور کی ہڈی، بال جو کھانے کی چیز نہیں ہے وہ پاک ہیں اور ان کا استعمال بھی جائز ہے۔ اور اس طرح آیت کریمہ قرآن مجید میں بھی اس کی تشریح اور دلیل دیتی ہے، وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَسَاسًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ کہ جن جانوروں کے بالوں کو مطلقاً جائز الانتفاع قرار دیا گیا ہے، جن کے اندر ذبیحہ کی شرط نہیں پائی جاتی، یہ امام جساس رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے اس کا استدلال لے کر اس کی جواز کی ایک دلیل پیش کی ہے جو اس قرآن کی آیت سے ہے کہ وَمِنْ أَصْوَافِهَا کہ اس کی صوف، اس کی جو اون ہے، وہ باریہ واشعاریہ بال ہیں، اساسا ومتاعا الی حین۔ تو یہ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی تصریح احادیث صحیحہ سے کر دی ہے۔ جب احادیث صحیحہ سے جب اس کی تشریح موجود ہے تو اب ان کے استعمال کی اجازت حلال ہو جاتی ہے۔ صرف اس کے لیے وہی قانون ہوگا جیسے پہلے بتایا کہ والدم، وہ خون حرام ہے جو دم میں مسفوح ہو۔ اب گوشت جب ہم بنا لیتے ہیں، ذبح کرنے کے بعد دم میں مسفوح نکل جاتا ہے، حلال جانور کی دباغت یا اس کی کھال اتارنے کے بعد، اس کے گوشت کرنے کے بعد کچھ گوشت کے اندر خون ہوتا ہے جو اندر رہ جاتا ہے، جو اس کے اوپر پھر زہر ہو جاتا ہے، تو اس خون کو حرام نہیں قرار دیا گیا۔ اب اس لیے بھی علماء کرام اس چیز کا بڑا احتیاط کرتے ہیں کہ جس ایک چھری سے کوئی شخص ایک جانور کو ذبح کرتا ہے، ذبح کرنے کے بعد اب اس چھری سے اگر دوسرے صاف گوشت کو وہ بنا رہا ہے اور اس کے اوپر دم مسفوح لگا ہوا ہے، اس جانور کا جس کو ذبح کرتے ہوئے اس کا خون نکلا اور وہ اس میں لت پت ہو گئی، وہ چھری، وہ آلہ جراحت کا، اب اس کو دھونا شرط ہے گوشت بنانے کے لیے، ورنہ اس گوشت کو بغیر دھوئے کے استعمال نہیں کر سکتے۔ وہ گوشت جو کہ جس کے اندر خون پہلے سے موجود ہے، ذبح کرنے کے بعد وہ حلال ہے، نہ کہ استعمال کے وقت، ذبح کرتے وقت جو خون اس چھری کو لگ چکا ہے، اس چھری کے ذریعے سے پھر دوسرا صحیح گوشت بنانا، سیٹ کرنا اگر اس سے کر بھی دیا گیا ہے تو اس گوشت کو دھونا پڑے گا، تب جا کے استعمال میں لانا ہوگا، ورنہ بغیر دھوئے کے بھی وہ گوشت جو کہ ذبح ہونے کے بعد برابر کیا جاتا ہے اور اس کو تقسیم کیا جاتا ہے، اگر وہ صاف ہے تو اس کو دھونے کی ضرورت نہیں، اسی کو بھی پکایا جا سکتا ہے۔ تو اب یہ آج کے عام دور میں ان چیزوں کا جو اہتمام ہے وہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے استعمال میں لاتے ہیں اور کس طریقے سے ہم اس کو کرتے ہیں۔ اب یہاں تک خون کی بات ہے، دم مسفوح وہ منجمد خون، یعنی اب وہ نہیں ہے اس میں بالاتفاق علماء کرام نے ان دو خونوں کو جس میں گردہ ہے، تلی ہے وغیرہ، یہ حلال اور پاک ہے۔ یعنی جانور کے اندر تلی اور گردہ اور جس کو ہم کلیجی بھی کہتے ہیں تلی کو، وہ ہمارے لیے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جمے ہوئے خون حلال کر دیے ہیں، ایک تلی کا خون اور ایک گردے والا خون جو جمع ہوتا ہے وہ گوشت کی شکل میں ہوتا ہے، یہ بالاتفاق دم مسفوح میں نہیں ہے، اس کا استعمال حلال ہے، حرام نہیں ہے۔ اب جو خون بہنے والا ہے تو وہ خون جو بہنے والا ہے اس کے بارے میں یہ حکم دیا گیا ہے، اسی کو کہا گیا ہے
جس کو کٹ کے ساتھ ذبح کرتے وقت جب وہ نکل پڑے تو وہ خون کپڑوں پر لگ جائے، 1 درہم سے زیادہ ہو تو وہ کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے، جب تک اس کو دھوئیں گے نہیں اس وقت تک نماز اس میں آپ نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر کرتے ہوئے کہ خون جب حرام ہے تو پھر اس مسئلے میں کیا حکم ہوگا کہ جب بدن سے نکال کر جو خون کسی کو دیا جاتا ہے، اس انسان کا خون دوسرے کے بدن میں جو داخل کیا جاتا ہے اس کی حالانکہ وجہ تو حرمت ہونی چاہیے۔ اب یہ کس درجے میں اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہے؟ یہ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی خون دم یعنی کہ جو بلڈ کی شکل میں جب کسی مریض کو دیا جاتا ہے وہ اضطراری حالت میں دیا جاتا ہے، اور یہ اضطراری حالت میں کسی کو خون کا دینا ضروری ہوتا ہے، ورنہ مزے کی خاطر، طاقت کی خاطر، جسم میں خون کو بڑھانے کی خاطر اگر کوئی ایسی اضطراری کیفیت نہیں ہے کہ جس سے انسان کی جان کا خطرہ ہو جانے کا، تو پھر اس خون غلیظہ کو، یہ بھی غلیظ خون ہے جو کہ ایک بوتل کی شکل میں یا ایک بلڈ کی شکل میں آپ کے پاس ایک پیک کی شکل میں جو موجود ہوتا ہے، اس کا استعمال بغیر امر مجبوری کے کسی اور کے لیے کرنا حرام ہے۔ یہ بھی ایسی ہی ہے، یہ اضطراری حالت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے حلال ہونے کی اجازت دی ہے۔ اور پھر اگرچہ انسان، یہ جو خون اگرچہ انسانی بھی ہے، ایک دوسرے کے جسم میں بدن میں یہ منتقل ہوتا ہے، تو اس کے بدن میں منتقل ہونے میں آخر انسانی اعضاء کے اندر جو کاٹ چھاڑ اور آپریشن کی جو ضرورت نہیں بھی آتی، تو یہ انجیکشن کے ذریعے سے خون نکالا جاتا ہے اور پھر دوسرے کے بدن میں انجیکشن کے ذریعے یا ڈرپ کی صورت میں اس کو داخل کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کے جواز کی صورت صرف اور صرف ماں کے دودھ سے ہے، جیسا کہ دودھ کسی ایک پلانے کی جو کیفیت ہے اس میں بھی بغیر کان اور چھانٹ کے ہوتا ہے، اس لیے وہ بھی جسم کا ایک حصہ ہے، عضو ہے، اور اسی سے خون بنتا ہے، اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے کسی انسان کو کسی کا خون لگانا اس دودھ کے پلانے پر یا دودھ کی اجرت پر اس کے لیے جواز کا باعث ہو جاتا ہے کہ جس کے لیے اس کو پھر اس کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ اب آگے یہ ذکر ہے وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ۔ اب وہ جانور یا وہ کھانا یا وہ مٹھائی یا وہ خیرات کہ جس کے اوپر اللہ کے ماں سوا کسی کے تقرب کے لیے، کسی کی عزت کی خاطر اللہ کے ماں سوا اگر نام اٹھایا جائے، جیسا کہ بت پرست کیا کرتے تھے دیوتاؤں پر چڑھاوے چڑھاتے ہوئے، اور اسی طرح ان کے اوپر دیویوں پر، اور اس طرح وہ ان کا کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حرام کر دیا۔ اب آج کے اس دور میں بھی بہت سے لوگ پیرانے پیر کے نام پر ذبح کرتے ہیں یا کسی پیر کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ اس سے کیا ایسا کرنے والا وہ واقعتاً اس جانور کو حرام کر دیتا ہے؟ یہ اس کی نیت پر ہے، اس لیے کہ نیت سب سے بڑی چیز ہے۔ انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک تمہاری اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے۔ کسی کے تقرب کی خاطر اگر کوئی شخص کسی جانور کو ذبح کرے گا تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بڑا سردار آیا یا بڑا حاکم آیا یا بڑا لینڈ لارڈ آیا یا کوئی شخص صلح کی خاطر وہ آ کے اس کے پاس آیا اور اس کے دروازے پہ آ کے اس نے اپنا بکرا ذبح کر دیا۔ اب یہ جو کسی کی خاطر یا کوئی آ کے کسی کی خاطر کسی کے دروازے پر صلح کی خاطر آ کے کوئی ذبح کر دیتا ہے، یہ اس کے تقرب کے لیے۔ اور کوئی شخص اگر کسی کے آنے پر اس کے اعزاز میں کسی جانور کو ذبح کر دیتا ہے، یہ بات بڑی اہم ہے۔ اب ایک مہمان ہے، اس کی خاطر کوئی شخص، جیسے پٹھانوں کی عادت ہوتی ہے، یہ جنوبی اور جو یہ علاقے ہیں یہ ہمارے وزیرستان کے، وہاں پر آج بھی آپ جائیں تو مہمان کی خاطر وہ فوراً کوئی نہ کوئی جانور ذبح کر دیتے ہیں۔ تو وہ کیا، اس کے لیے پھر کیا حکم ہوگا؟ بات یہ ہے وہ مہمان کے کھانے پلانے کے اہتمام کی خاطر بکرے کا ذبح کرنا وہ تو اہم سنت ہے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب وہ 2 فرشتے آئے تھے، اور قرآن یہ کہتا ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَلَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَىٰ نَكِرَهُمْ۔ تو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے بھونا ہوا بکرا ذبح کر کے ان کے سامنے نہیں پیش کیا تھا؟ تو کیا وہ ان کی عزت اور احترام کی خاطر تھا؟ نہیں، وہ مہمان نوازی خاطر تھا۔ یہاں نیت کی بات ہے کہ کسی کی عزت اور منقبت اور اس کی شرافت کو دیکھ کر اگر کوئی شخص کسی کی خاطر کوئی جانور اس لیے ذبح کرتا ہے کہ اس کا قدم میرے گھر میں آیا ہے، تو وہ جانور بھی حرام ہو جاتا ہے، اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ یہ سخت ترین مسئلہ ہے،
اور اس کو عام لوگ نہیں جانتے اور اس کو بہت ہی معمولی سمجھتے ہیں. اور اگر کوئی شخص کسی ولی کی خاطر، کسی پیر کی خاطر، کسی اللہ والے کی خاطر، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، یا اپنے کسی والدین کے نام سے جب وہ ذبح کرتا ہے تو اس کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ میں اس کے نام پر ذبح کر رہا ہوں، بلکہ اس کی خاطر ذبح کر رہا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ اس ذبح کرنے کا ثواب، اس جانور کے ذبح کرنے کے بعد اس گوشت کے تقسیم کرنے کا ثواب میرے فلاں شیخ کو، میرے فلاں ولی کو، میرے فلاں پیر کو، یا میرے والدین میں سے فلاں کو اللہ پیش کر دے. اس لیے میں اپنے باپ کے نام کی قربانی کر رہا ہوں. یہ باپ کے نام پر نہیں، باپ کے نام کی قربانی کرنا اور چیز ہے. اور کسی شیخ یا ولی یا کسی کتب یا کسی پیر یا کسی فرشتے یا کسی جن کے نام پر اگر قربانی کی جائے اور اس کی نیت میں یہ ہو کہ اس کا تقرب مراد ہے، اس کی یعنی مجھے خوشنودی مراد ہے، اس کی خوشنودی کی خاطر کسی جانور کا ذبح کرنا یہ حرام کر دیتا ہے. اس کی خاطر ایصال ثواب کرنے کے لیے، اس کو اللہ کے لیے پیش کرنے کے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ میرا اس ذبح کرنے کا ثواب اس کو عطا کر دے، تو یہ ایسا کرنا جائز ہے. اگرچہ کچھ اس میں بدعات بھی آ چکی ہیں، جیسا کہ 11ویں کا دودھ ہے وغیرہ وغیرہ ہے، اگرچہ وہ حضرت پیران پیر کے نام پر نہیں ہوتا، ان کے لیے ہوتا ہے، ان کے ایصال ثواب کے لیے ہوتا ہے، تو وہ حرام نہیں ہوگا، حلال ہوگا. لیکن اگر کوئی جہل ایسے لفظ کہہ بھی دے تو ان کے اس لفظوں کے کہنے پر بھی یقین نہیں کیا جائے گا، اس کی نیت کو دیکھا جائے گا. اس کی نیت میں تقرب پیران پیر ہے یا اللہ کی رضا ہے یا اللہ کی خوشنودی ہے اور یہ ثواب پیران پیر کے لیے ہے، تب تو 11ویں کا دودھ پینا بھی اور پلانا بھی جائز اور حلال ہوگا. لیکن بدعات میں سے ہے، اس کی کوئی شریعت میں کوئی اس کی نصوص نہیں ہے کہ ہر حال میں 11ویں کا دودھ نکالا جائے، کوئی ایسی بات نہیں. بلکہ ان کے اکابر علماء کرام نے سختی کے ساتھ، جیسے پیر نصیر الدین صاحب نے رحمت اللہ علیہ نے حق بجا کر امت کو یہ پیغام دیے کہ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعات ہیں، ان سے بچا جائے، کہیں تم بڑے شرک کا شکار ہو کر حقیقی مشرک بن کر اعتقادی مشرک نہ بن جاؤ. اس لیے بدعات سے بچایا جاتا ہے تاکہ وہ ایسے چھوٹے چھوٹے شرکوں سے بھی بچیں کہ جس پر مشرک ہونے کا پکا فتویٰ تو نہیں ہے لیکن خطرہ ہے کہ وہ بڑے شرک کا بھی مرتکب ہو سکتا ہے. اس لیے کسی مزار کے سامنے اپنے آپ کو ٹکانا، اپنے آپ کو جھکانا، اپنے آپ کو پیار اور محبت سے خالی چومنے کی خاطر بھی جھکنا منع ہے اور دور ٹھہرنے کا حکم ہے، تاکہ وہ شرک اکبر کا شکار ہو کر کہیں سجدے کی مشابہت اختیار کر کے ہمیشہ کے جہنم رسید نہ ہو جائے. اب یہ بات بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی. اب اسی میں ایک اور بات بھی بڑی اہم ہے کہ اگر ایک شخص کسی جانور کو لے کر اسی مزار پر جا کے ذبح کرتا ہے، اسی جگہ پہ جا کے ذبح کرتا ہے، صرف وہ جانور نہیں بلکہ وہ شیرینی بھی، وہ مٹھائی بھی اگر عین اس قبر کے اوپر ٹھہر کے رکھتا ہے، اس قبر کے اوپر کہ میں نے اس کی خاطر یہ آگ کی خیرات کی ہے، چاہے وہ دل میں اللہ کی خاطر کر رہا ہے لیکن ظاہراً اس نے ایک ایسا عمل کر دیا ہے جو اس کے تقرب کو ثابت کر رہا ہے، اس لیے اب وہ کھانا بھی، وہ پینا بھی، وہ مشروب بھی، وہ مٹھائی بھی، وہ شیرینی بھی اور وہ جانور بھی جس کو اس قبر پہ آ کے ذبح کر کے چھوڑ دیا ہے، وہ ایسے ہے جیسے بت پرستوں نے ان جانوروں کو اپنے بتوں کے لیے چھوڑا ہوتا ہے. وہ جیسے حرام ہے یہ بھی ایسے حرام ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آیت کی تشریح جو باقی تھی میں نے پیش کر دی. مزید انشاءاللہ اگلے درس میں اگلے سبق کی طرف چلیں گے. اب ان آیات کا لفظی ترجمہ آگے سنتے جائیں تاکہ یہ آیات بھی اپنی ترجمے کے اعتبار سے آپ تک پہنچ جائیں. فمن استر غیر باغ، جی فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. ہاں پس وہ شخص جو کہ مجبور ہو، خواہش مند نہ ہو اور حد سے آگے بڑھنے والا نہ ہو. غیر باغ کے معنی مجبور، ایسا مجبور کہ جو کہ خواہش مند بھی نہ ہو، بغاوت کرنے والا نہ ہو اور اس کی مجبوری ہو ایسی کہ مرنے کے قریب ہے. ولا عاد، اور نہ وہ حد سے بڑھنے والا ہے، وہ اتنا کھانا چاہتا ہے جس سے اس کی جان بچ جائے، تو پھر وہ حرام اس جانور کا گوشت کھا سکتا ہے جو مرا ہوا جانور ہے، یا وہ جو جانور جو بغیر ذبح کے مر گیا ہے اس کا گوشت کھا سکتا ہے، یا وہ اس کے اندر جو پچھلے گوشت ذکر کیے گئے ہیں وہ سب اتنی حد میں کھا سکتا ہے کہ جس سے اس کی جان بخشی ہو سکے، اس سے زیادہ وہ اس کو نہیں کھا سکتا. بے شک پھر اللہ تعالیٰ بھی غفور اور رحیم ہے. یہ وہ باتیں ہیں ان الذین یکتمون، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں تمہیں بتا دی ہیں. اب اس کے بعد یقیناً وہ لوگ، ان الذین
یکتمون جو کہ کتمان حق کرتے ہیں، جو کہ چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ کی طرف سے نازل شدہ من الکتاب اس کتاب قرآن مجید میں سے جو احکام ہیں جن کو وہ چھپاتے ہیں اور اپنے پیٹ کی خاطر دوسروں کی جیب پہ نظر رکھتے ہوئے ان کو بڑے ہی آسان مسئلے بیان کر کے شرک کا مرتکب کرتے ہیں یا بدعات کا مرتکب کرتے ہیں، خود بھی فاضلوا وہ خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا یہی تو وہ لوگ ہیں، یہی تو وہ مولوی ہیں، یہی تو وہ پیر ہیں، یہی تو وہ پیشوا ہیں، یہی تو وہ سیاستدان ہیں جو چند ٹکوں کی خاطر ایمان کو بیچ کر امت کے ایمانوں کا بھی سودا اور فیصلہ کر لیتے ہیں، اور ان کو بیچ کر امت کو گروی کر دیتے ہیں، کبھی امریکہ پر، کبھی کس پر، کبھی کس پر۔ اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار اور یہی وہ لوگ ہیں، اور ما یأکلون کہ جو کہ نہیں کھا رہے مگر اپنے پیٹوں کے اندر، بطون جمع ہے بطن کی، بطون جمع ہے بطن کی، اپنے پیٹوں میں الا النار وہ کچھ نہیں کھا رہے مگر آگ کھا رہے ہیں، یہ گوشت نہیں کھا رہے، یہ قورمے نہیں کھا رہے، یہ بڑی بڑی دعوتیں نہیں اٹینڈ کر رہے، اسلام اور دین کے خلاف مذاق کرتے ہوئے ایجنٹ بن کر اور پھر معاملات کو طے کر کے پھر غزہ کے مسلمانوں کو شہید کروا کے خاموشی کی دھار باندھ کے یہ گونگے شیطان بن کر آج ان کا ایک دھرنا بھی ایک سفارت خانے کے آگے نہیں ہو سکا، اور آج وہ الیکشن مہم میں اس طرح اندھے ہو چکے ہیں جیسا کہ آج ان کا الیکشن آج ہو رہا ہے۔ ان کو تو سیاستدانوں کو تو چاہیے تھا کہ یہ سارے کے سارے اس وقت تک الیکشن کا بائیکاٹ کرتے تھے جب تک کہ غزہ پر بمباری بند نہ ہوتی، فلسطین آزاد نہ ہو جاتا، اس وقت تک ان معصوم بچوں کا جس کو بےحیانت طریقے سے جن کو قصبہ پشی کی حالت میں آج اس حالت میں چھوڑ دیا گیا ہے کہ نہ دوائی وہاں پہنچ سکتی ہے، نہ وہاں علاج ہو سکتا ہے، نہ ان کو شیلٹر کو دے سکتا ہے، نہ ان کو کوئی خیمے دے سکتا ہے، نہ ان کی کوئی اعانت کر سکتا ہے، نہ ان کی کوئی مدد کر سکتا ہے، اور یہ سارے کے سارے منافق سیاستدان پاکستان کے بالخصوص کوئی بھی اس وقت ہمارے ہاں جو اس وقت الیکشن لڑ رہا ہے، میں کھلے لفظوں میں کہتا ہوں اگر وہ غزہ کے مسلمانوں پر اپنی زبان بند کر کے گونگا شیطان بن کے ہمارے پاس آ رہا ہے، وہ منافق ہے، وہ شیطان کا ولی ہے، شیطان کا دوست ہے۔ مت دو ایسے لوگوں کو ووٹ اور نہ جاؤ ان کے کیمپوں میں، ان کی کیمپین چلانے میں، اپنے نبی کے حکم پہ چلتے ہوئے ان لوگوں سے دور ہو کے رہو۔ یہ سیاست گندی سیاست ہے، یہ غلیظ سیاست ہے، یہ مغربی سیاست ہے، یہ جمہوری سیاست ہے، جمہوریت اسلام کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، ان کے ہر قانون اسلام کے خلاف بنتے ہیں، اور یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم اسلام اور دین کی بات کرتے ہیں۔ 78 سال سے مسلمانوں کو دھوکہ دیا ہوا ہے ان لوگوں نے۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا قیامت کے دن، وَلَا يُزَكِّيهِمْ اور نہ انہیں پاک کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور ہم سب کو اسلام اور دین کے لیے قبول و مقبول فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ سچے دین کی سچی تائید کے ساتھ ہم سب کے دلوں کے اندر دوسرے مسلمانوں کا غم بھرتے ہوئے ہم سب کو اسلام کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، بالخصوص غزہ کے مسلمانوں کی۔ اے اللہ اگر ہم مدد نہیں کر سکتے تو ہمیں ان کے حق میں آواز بلند کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور ان کے حق میں اے اللہ ہم سب کو اعلان حق کرنے کی اور ان کی حمایت کرنے کی اور ان کے حق میں دعائیں کرنے کی اے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرما، اور جلد غزہ کے مسلمانوں کو یا اللہ فتح نصیب فرما، بیت المقدس کو فتح نصیب فرما، بیت المقدس کو یہودیوں کے تسلط سے یا اللہ آزاد فرما دے، اور معصوم ان بچوں کی قربانیوں کے صدقے اے اللہ فلسطین کی زمین کو آزاد کر کے اسلام کے عادلانہ نظام کو وہاں نافذ کر کے یہودیوں کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔